سامعین، دوستو، عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ اللہ تبارک و تعالی ان ایام کو ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن مقدس فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، جو مال تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ کرو۔ من قبل ان یأتی، اس سے پہلے کہ آ جائے، یوم، وہ دن، لا بیع، جس میں کوئی بھی خرید و فروخت نہ کر سکو گے تم، ولا خلا، اور نہ کوئی دوستی کسی کے کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ کسی کی سفارش کام آ سکے گی، والکافرون هم الظالمون، انکار کرنے والے بڑے ظالم ہیں۔ اللہ رب العالمین اشارہ دے رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، انسان دن میں 5 مرتبہ چاروں طرف سے آواز سنتا ہے، حی علی الصلاۃ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے حی علی الفلاح۔ چاروں مسلک میں، چاروں فقوں میں جہاں کہا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، وہاں پر یہ بھی اعلان ہوتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، کہ نماز پڑھ کر تمہیں کامیابیاں ملیں گی، نماز پڑھ کر تمہیں ترقیاں ملیں گی، نماز پڑھ کر تمہیں روحانی سکون ملے گا۔ تو حی علی الصلاح کے ساتھ حی علی الفلاح۔ تو جب نماز انسان ادا کرتا ہے، تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات جب بھی انہیں کوئی امر پیش آتا وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد پھر فرمایا جو کامیابیاں تمہیں مل جائے، وہ رزق کی فراوانی ہی کیوں نہ ہو، مال کی کثرت ہی کیوں نہ ہو، دولت کا انبار ہی کیوں نہ ہو، پیسوں کا ڈھیر ہی کیوں نہ ہو، مل جائے تو اس میں سے پھر اللہ کے نام پر بھی خرچ کر دیا کرو۔ اور زیادہ رب العالمین نے مطالبہ نہیں کیا، فرمایا سینکڑے میں صرف 2.5 روپیہ، 100 روپے میں 2.5 روپیہ، یہ اللہ کے نام پر نکال دیا کرو۔ اور اس کو شریعت نے زکوٰۃ کے ساتھ موسوم کیا کہ یہ فرائض میں سے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد میں سے ہے۔
قرآن کریم میں مشہور ہے کہ 82 مقامات پر اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جو مال اللہ نے دیا ہے اس مال میں سے اللہ رب العالمین حکم فرما رہے ہیں کہ جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق شریعت کے موافق اسے نکالو، اس زکوٰۃ کو، اس حکم ربی کو پورا کرو۔ کل ہم نے تراویح میں رات پارہ پڑھا 10واں سپارہ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة، وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونے کو اور چاندی کو، اپنے گھروں میں رکھتے ہیں جمع کر کر کے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس پر جو شریعت کا حکم لاگو ہوتا ہے اسے پورا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے پیغمبر انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ جو سونا انہوں نے جمع کر کے رکھا اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی، یہ جو چاندی انہوں نے جمع کر کے رکھا اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی، فرمایا اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر گرم کر کے ان مالوں سے، ان دھاتوں سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، ان سے کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جسے تم الماری میں رکھا کرتے تھے، بند کر کے رکھا کرتے تھے، سوٹ کیس میں، بریف کیس میں بند کر کے رکھا کرتے تھے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، آج اس مال کا فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، جو تم نے جمع کر کے رکھا اس کا مزہ چکھو، آج اس مال کا مزہ چکھو۔ یہ جو دھوپ ہے اس دھوپ میں آپ تھوڑی دیر کوئی لوہے کی چیز رکھ دیں اور پھر اسے ہاتھ میں لیں، اس دھوپ کے اندر تھوڑی دیر کے لیے رکھیں، پھر اسے ہم پکڑ نہیں سکتے، وہ اتنی گرم ہو جاتی ہے، اس کی تپش اتنی ہوتی ہے، حرارت اس میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہاتھ انسان کا اتنا سخت ہے، اس سخت ہاتھ سے بھی ہم پکڑ نہیں سکتے۔ میرا پروردگار فرما رہا ہے سورہ توبہ کی ان آیات میں کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، جو سونا اور چاندی رکھ لیا، اسے جہنم کی آگ میں گرم کر کے ہاتھوں میں نہیں دیا جائے گا، فرمایا پیشانی کے اوپر داغا جائے گا، پہلوؤں کو داغا جائے گا، پیٹھ کو داغا جائے گا۔ یہ آیت آئی، صحابہ اکرام پر بڑی شاق گزری یہ آیت، پریشان۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ واقعی پریشان ہیں، حضرت عمر نے کہا میں اس کا حل کرتا ہوں۔ بھئی کیسے کرو گے اس کا حل؟ فرمایا اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت عمر آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آیت صحابہ پر بڑی شاق ہے، بہت پریشان ہیں، کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر یہ آیت اللہ نے اتاری اس لیے کہ جب تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو اللہ تمہارے مال کو پاک کر دے گا، تمہارے مال کو پاک کر دے گا۔ اور میراث کہتے ہی اسی کو ہیں کہ انسان چلا جائے تو اس کے پیچھے مال بچ جائے، اس مال کو میراث کہا جاتا ہے۔ جب تم نے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی یہ خزانے میں نہیں آئے گا، یہ کنز میں نہیں آئے گا۔ حضرت عمر نے خوشی میں آ کر اللہ اکبر کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر ایک اور خزانہ تمہیں بتاؤں؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، وہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے بہترین خزانہ کہ جب تم اپنے گھر میں آؤ تو تمہاری وہ نیک بیوی ہے جس کو دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ، یہ اس سے بھی بہترین خزانہ ہے۔ وہ نیک بیوی جس کو دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے جب خاوند گھر میں آتا ہے بیوی کو دیکھ کر خوش ہو جائے، مسکرا دے، اور بیوی خاوند کو دیکھ کر مسکرا دے، رب العالمین دونوں کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں۔ آج نفرتیں اسی لیے ہے نا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے گھر میں جاؤ تو سلام کر کے داخل ہو، مر جاؤں گا سلام نہیں کروں گا۔ ہمارے ہاں تو یہ اس کو غیرت سمجھا جاتا ہے، بیوی کو میں کیسے سلام کروں؟ ہاں جی، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ گھر میں جاتے ہی جو سب سے پہلے سامنے پڑتی ہے اس کو تو ہم ڈائن سمجھتے ہیں، جو حقیقت میں اس کی بیوی ہے۔ کہ یہ کہاں سے، بیوی بھی کہتی ہے یہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس لیے نفرتیں اتنی بڑھ گئی۔ اللہ کا نبی فرما رہے عمر یہ بہترین خزانہ۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جب تو بیوی کو حکم کرے اور وہ اطاعت میں اسے پورا کر ڈالے، تیری بات کی اطاعت کر لے۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تو گھر سے نکل کر جائے تو مال متروکہ جو پیچھے چھوڑ کر خاوند جا رہا ہے اس کی وہ حفاظت کرے، اور اس میں عفت بھی داخل ہے۔ عفت بھی داخل ہے کہ اس کی عزت کا خیال رکھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اہم رکن۔ بات میں نے اس لیے شروع کی کہ عموماً ہمارا ذہن اور رجحان رمضان المبارک کے اندر ہی زکوٰۃ کو ادا کرنے کا ہوتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ جب آپ کے پاس مال آ جائے اور اس مال پر سال گزر جائے، اور وہ کوئی بھی مہینہ ہو، سال گزرنا شرط ہے، آپ صاحب نصاب ہو گئے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ لیکن لوگ عموماً رمضان کا انتظار کرتے ہیں، اور اسی مہینے میں شاید اس میں ثواب زیادہ ہے، اس وجہ سے بہرحال ایک جگہ کتاب میں لکھا کہ نماز جو تم پڑھتے ہو یہ تمہیں آدھے راستے تک لے جائے گی، روزہ جو تم رکھتے ہو یہ تمہیں بادشاہ کے دروازے تک پہنچا دے گا، اور صدقہ جو تم ادا کر رہے ہو یہ تمہیں بادشاہ کے پاس پہنچا دے گا، بادشاہ کے قریب لے جائے گا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا ایک مضبوط پل ہے۔ مضبوط پل ہے، اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ کے ذریعے کر لو، زکوٰۃ کے ذریعے کر لو۔ فرمایا جو مال حلال کماتا ہے، حلال مال، اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا اس حلال مال کو خبیث بنا دیتا ہے، خبیث بنا دیتا ہے۔ اور جو حرام کماتا ہے اور حرام کما کے اس میں سے زکوٰۃ اور خیرات نکالتا ہے، یہ زکوٰۃ کا نکالنا، خیرات کا نکالنا اس مال حرام کو طیب نہیں بناتا، پاک نہیں بناتا، وہ اپنی جگہ پر حرام ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ مَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تم لوگ جو بخل کرتے ہو، جو مال اللہ نے تمہیں دیا اپنے فضل سے، اس مال کو اللہ کے راستے میں جو زکوٰۃ تم پر لاگو ہے ادا نہیں کرتے ہو، اس میں کنجوسی کر رکھے ہو، ہوا خیر لکم، تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لکم، یہ بہتر نہیں ہے، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن توق بنا کر اسے گلے میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک سانپ، کالا سانپ جس کے سر کے بال اڑ گئے ہوں گے۔ اب سر کے بال کیوں اڑتے ہیں؟ سپیروں سے پوچھا جائے تو آپ کو بتائیں کہ وہ سانپ خطرناک اتنا ہے، وہ زہر آلود اتنا ہے کہ اس کے غصے اور زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑ جاتے ہیں، اور اس کی دو آنکھوں پر دو سیاہ نقطے، اور وہ اس آدمی کے گلے میں ڈالا جائے گا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم زکوٰۃ کے معاملے میں کتنے سست ہیں۔ ایک آدمی یہاں سے پنجاب سفر کرتا ہے، بس کے اندر، ریل گاڑی کے اندر، جہاز کے اندر بھی جائے تو بھی تھک جاتا ہے۔ وہاں جس جگہ پر پہنچنا ہوتا ہے، جا کر پہلا کام کیا کرتا ہے کہ وہ فریش ہوتا ہے، اس کے لیے نہا دھو لیتا ہے۔ نہانے کے بعد وہ آدمی فریش ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا زکوٰۃ جب انسان نکالتا ہے تو اس کا مال فریش ہو جاتا ہے، اس کا مال صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اشارہ دیا، حکم دیا۔ افسوس کہ آج ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے، ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے کہ زکوٰۃ بھی شریعت کا ایک اہم رکن ہے۔ بچیوں کے لیے نکاح کے وقت میں سونے اور چاندی کے انبار لگانے کی سوچتے ہیں۔ ابھی رمضان سے کچھ دنوں پہلے چار بہنیں، ایک ماں، وہ 3 بہنیں شادی شدہ، ایک نہیں، مجھ سے کہا مولوی صاحب یہ بہن کی شادی کرنی ہے لیکن ماں نے شرط لگائی ہوئی ہے، اور سب بات چیت ہو گئی ہے، رشتہ طے ہو چکا ہے۔ ماں کہتی ہے اتنا سونا لا کر دو گے تب بچی دوں گی، ورنہ نہیں۔ میں نے کہا دیکھو اس سونے کے چکر میں اس سے چھوٹی والی بہنوں کی شادی ہو گئی ہے اور یہ اب تک بیٹھی ہے، ایسا نہ کرو۔
ہو سکتا ہے اس کے پاس گنجائش نہ ہو، ماں کہتی ہے کہ 10 سال بھی گنجائش نہ ہو نہیں دوں گی۔ کبھی عثمان اس باپ نے اس کی فکر کی کہ میں نے جس بیٹی کو سونا دیا، کبھی ایک دفعہ فون کر کے پوچھا؟ جانا تو بہت دور کی بات ہے، بیٹی سال پورا ہو گیا، رمضان شروع ہو گیا، وہ جو سونا تیرے پاس رکھا ہے آیا تو نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے یا نہیں؟ کبھی کسی نے کیا؟ آپ اتنے بیٹھے ہو، آپ میں سے کوئی ایک ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے مجھے کہ ہم نے اپنی بچی کو فون کر کے پوچھا ہے بیٹی تم نے زکوٰۃ ادا کی کہ نہیں کی؟ وہ بیٹی جو زکوٰۃ ادا نہ کر کے اللہ کے نافرمانوں میں اپنا نام لکھوا رہی ہے، زکوٰۃ ادا نہ کر کے وہ زکوٰۃ کی منکر بن رہی ہے، زکوٰۃ ادا نہ کر کے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے جو وعید امت کو سنوائی گئی اس کی مستحق ٹھہر رہی ہے، اس کی آج ہمیں فکر نہیں، اس کی آج ہمیں فکر نہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم نے اس کی فکر کرنی ہے۔ آپ کو ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قومیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ ان پر قحط کو نازل کر دیتا ہے۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ جو قومیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتی قحط ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کتنی کوششیں کر رہے ہیں، بڑا زور دیا جا رہا ہے SOPs ہو جائے، ماسک کا استعمال ہو جائے، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، اور کبھی سنو تو صحیح، کبھی سوچو تو صحیح کہ جس کی وجہ سے آج مسلمانوں پر، آج اس امت پر یہ قحط مسلط ہے، یہ وبا مسلط ہے۔ کبھی اس کے بارے میں سوچا ہم نے جس کو میرا نبی فرما گیا آج سے 1400 سال پہلے، اور جو زکوٰۃ دیتے بھی ہیں الامان والحفیظ، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے دی تو انہیں ہمیشہ اپنا غلام سمجھتے ہیں، اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے زکوٰۃ دی ہے۔ کسی مدرسے میں کوئی زکوٰۃ دے دے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے مدرسے پر بہت بڑا احسان کر دیا۔ بھئی یہاں سے کوئی بیت اللہ جاتا ہے، حرم شریف جاتا ہے، حرم کے طواف کرتا ہے، اللہ آپ سب کو نصیب فرمائے مجھ سمیت، تو کیا کبھی کسی نے کہا حرم میں طواف کرتے ہوئے اے طواف اے کعبہ میں تجھ پر احسان کر رہا ہوں کہ میں یہاں پر آیا طواف کر رہا ہوں؟ کوئی ایسا کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا، کیونکہ یہ میرا احسان نہیں کعبے پر، یہ تو کعبے والے کا احسان ہے جس نے مجھے بلایا یہاں پر۔ تو آپ اگر کسی غریب کے ساتھ مدد کر کے، کسی مدرسے کو زکوٰۃ دے کر یہ احسان نہ کرے کہ میرا احسان ہے کہ میں نے زکوٰۃ کی رقم دی، یہ تو ان کا احسان ہے کہ آپ کا یہ مال کی گندگی کو قبول کیا، انہوں نے اس مال کو قبول کیا۔ تو میرے محترم دوستو، 3 چیزیں زکوٰۃ کے اندر۔ پہلی چیز کہ جیسے انسان نماز پڑھتا ہے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اس میں اللہ کی رضامندی ہے، رب کے نزدیک ہو جاؤں گا، قریب ہو جاؤں گا، تو زکوٰۃ دینے سے وہ رب کے قریب ہو رہا ہے۔ اور نمبر 2، اس سے غریب لوگوں کی امداد ہو رہی ہے، مدد ہو رہی ہے۔ اور نمبر 3، زکوٰۃ کا پہلو زکوٰۃ کے اندر کہ جو دولت کی محبت دل میں رچی بسی ہے
جو روحانی بیماری ہے، ایک مہلک بیماری ہے، زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اللہ اس بیماری سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر